میرے آقا فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جس میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی اس مبارک مہینے کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا ہے۔ یہ پہلے دن اور پہلے رات کی یہ فضیلت ہے تو اور آگے کتنی برکتیں ہوں گی اور دنوں میں کتنی رحمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا بڑا ہی فضیلت والا، عصمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم نیت کر لیں، انشاءاللہ سوجل پورے رمضان کے روزے رکھیں گے، انشاءاللہ پورے رمضان کی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس مبارک مہینے میں ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور اس مبارک مہینے میں ہم خوب نیکیاں کریں گے اور اس مبارک مہینے میں ہم یتیموں کا خیال رکھیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، مسکینوں کا خیال رکھیں گے، مدارس کا خیال رکھیں گے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی، یاد رہے، ہم کوئی بھی کام کریں اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کی نیت سے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، کیونکہ ہمارے بعض اسلامی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ میں نمازی ہوں، لوگ کہیں کہ میں پرہیزگار ہوں۔ لوگ اس لیے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جو افطار کرواتے ہیں اس مہینے میں، تو ان کی یہ نیت ہوتی ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ اس نے افطار کروایا ہے اور بڑے انتظام کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی تیاری کی، بڑا اچھا انتظام کیا۔ میرے بھائی، اگر تیرے دل میں ذرا سا بھی دکھاوا ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو رب کی بارگاہ میں تیری افطار قبول نہیں۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی حج کرتے ہیں، 4 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ جب حج کر کے آتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں۔ بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ اپنا نام لکھواتے ہیں نا، تو جب تک وہ حاجی نہیں لکھوا دیتے تب تک اپنا نام نہیں لکھواتے۔ اگر کوئی حاجی نہ لکھے تو کہتے ہیں کہ پہلے حاجی لکھو بعد میں نام لکھو۔ تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں نے حج کیا۔ میرے بھائی، تو نے 4 لاکھ روپے خرچ کر دیا اور تو نے جو حج کیا اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اللہ کے رسول کی رضا شامل نہیں تھی، دکھاوا تھا، اور دکھاوا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تیرے 4 لاکھ روپے ڈوب گئے، تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ہم نمازیں پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ ہم روزہ رکھیں تو ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم زکوٰۃ دیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا سہارا بنیں، ہم یتیموں کو کپڑے پہنائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ہم نیکیاں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہم ثواب کی نیت سے ہم اس مبارک مہینے میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس مبارک مہینے میں ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملا اور وہ مبارک مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی شفاعت نہ کروا سکا، تو پوری زندگی اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور سامان نہ ہوگا، پوری زندگی اس کے لیے اس سے اچھا موقع نہ ہوگا۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب عبادتیں کریں، نیکیاں کریں اور غریبوں کی مدد کریں، مدارس کی مدد کریں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کی نیت سے کریں، دکھاوا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو تراویح پورے مہینے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا